السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اما بعد۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں جس ہستی کا تذکرہ ہے ان کا نام ہے شیخ ابو احمد المظفر بن حمدان۔ بہت بڑے اللہ والے، اور ان کے بارے میں شیخ المشائخ حضرت ابو سعید نے فرمایا، ہم بندگان بندگی کی راہ سے درگاہ حق میں پہنچے ہیں، اور خواجہ مظفر خداوندی کی راہ سے، یعنی ہم نے مجاہدے سے مشاہدہ حق حاصل کیا، آپ مشاہدہ حق سے مجاہدہ کی طرف آئے، اور میں نے انہیں خواجہ مظفر سے سنا، آپ نے فرمایا جو کچھ میں دوسرے بزرگوں کو وادی اور جنگلوں کے قطع کرنے سے ملا وہ مجھے مسند اور بالا نشینی کے درمیان ملا۔ جو لوگ اہل رعونت ہیں وہ آپ کے اس قول کو خالی دعوے پر محمول کرتے ہیں، یا یہ ان کا قصور فہم ہے، کیونکہ اہل معنی کا اپنے حال سے خبر دینا کسی حال میں خالی نہیں، دعویٰ نہیں۔ اور خواجہ احمد نے فرمایا، ایک روز میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ نیشا فر کے مدعیوں میں سے ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا، وہ اپنے بیان میں کہہ رہا تھا کہ طالب پہلے فانی ہو جائے تب باقی ہو۔ تو خواجہ مظفر نے فرمایا، فنا پر بقا کیسے متصور ہو سکتی ہے، کیونکہ فنا سے مراد نیستی ہے اور بقا سے اشارہ ہستی ہے، ان دونوں میں ایک دوسرے کی نفی کرنے والی ہے۔ پس فنا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب یہ فنا نیست ہے تو یہ اگرچہ یہ ہیست ہو جائے تب اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ رحمت اور برکت آ گئی ہے، اور اللہ نے اس بندے کو چن لیا ہے۔ بڑا انوکھا سبق ہے آج کا۔ درویشی کے دو راستے ہیں، ایک مرید ہے، ایک مراد ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو لفظوں میں بیان فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دو راستے ہیں، ایک اجتباء کا راستہ ہے، انتخاب، چن لینا، انبیاء کو چنا جاتا ہے، انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، ایک یہ راستہ ہے۔ ایک ترقی کرتے 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 انسان کہاں پہنچا، ایک وہ راستہ ہے، ایک مراد، ایک مرید۔ اور مراد سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دو بندوں کے بارے میں بیٹھے دعا فرما رہے تھے، اس میں ایک عمر ابن حشام اور ایک عمر ابن خطاب، کہ اللہ ان کے ذریعے سے دین کو تقویت عطا فرما۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے بڑا خاص، جن کے ساتھ وحی تھی، جن کے ساتھ جبریل تھے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ سے براہ راست کلام تھا، وہ بندوں کو مانگ رہے ہیں۔ بہت خاص نقطہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ رجال ایسے ہوتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، تقویت بھی دیتا ہے۔ ان کا انتخاب کرنا، ان کا مانگنا نہ گناہ ہے، نہ شرک ہے، نہ اللہ سے نظر ہٹنا ہے، نہ اللہ سے نظر ہٹنا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک وہ جن کو مانگا گیا، چنا گیا، ایک وہ جو ترقی کرتے 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 اس منزل، اس مقام اور اس کمال تک پہنچے۔ دو لوگ ہیں جن کو مانگا گیا اور چنا گیا، ایک وہ جو ترقی کرتے کرتے اس مقام اور کمال تک پہنچے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں۔ آج کے سبق میں یہ چیز خاص طور پہ ہمیں بتائی جا رہی کہ ہم کون ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں چنا ہے؟ اگر چنا ہے تو اس چنے ہوئے کی ترقی کتنے فیصد ہو رہی ہے؟ ایک
ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں چنا نہیں، ہم نے محنت کی ہے. کوئی اس کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی نظر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی مہربانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا انتخاب ہے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اس وقت پوری دنیا کے لوگ تسبیح خانے کے ساتھ لو لگا کے کان لگا کے بیٹھے ہیں، یہ اس کا انتخاب ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اور یہ اس کی شفقت ہے. یہ اس کی شفقت ہے کہ اس نے چنا ہے اور اس نے انتخاب کیا ہے. اس انتخاب میں اب میں دیکھوں کہ میری کتنے فیصد شکر گزاری کا جذبہ ہے، کتنے فیصد شکر گزاری کا جذبہ ہے اس انتخاب میں کہ اللہ تو نے میرا انتخاب کیا، تو نے مجھ پہ کرم کیا، اور تو نے اپنی ساری شفقتیں میرے اوپر کہ میرے قدم خیر کی طرف اٹھے. میں کہ بعض اہل اللہ یہاں تک اتنی احتیاط کرتے تھے. ایک درویش تھے، راستے میں سانس روک روک کے چل رہے تھے. حضرت کیوں روک کے چل رہے ہیں؟ فرمایا حق کے طلب کرنے والا مجمع بیٹھا ہے، میں چاہتا ہوں بڑے سانس وہیں لوں، وہ جو ان کے اندر نور اوپر اللہ سے برس رہا رحمتیں وہ میری سانسوں میں جائیں. آپ وہ مجمع بیٹھا ہے جو حق کا طلب کرنے والا ہے، حق کا چاہنے والا ہے، روح کی دنیا روحانیت کو چاہنے والا ہے. کہنے لگے کہ میں اس مجمع میں جا کے بڑے سانس لوں، اس مجمع میں جا کے. اور اہل اللہ کتنی احتیاط. کہا کہ حضرت تھوڑا تھوڑا کھا رہے، فرمایا بھوک بچا رہا ہوں، ابھی لنگر کا وقت ہے. روح کے متلاشی روحانی مسافر جیسے آپ ہیں، یہ لنگر کھائیں گے، میں جا کے ان کے ساتھ کسی کا جھوٹا مجھے نصیب ہو جائے اور کسی کے جھوٹے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، کام بن جائے. جس نے کچھ پانا ہوتا ہے وہ ذرے ذرے سے پاتا ہے. سونار کی دکان کے سامنے میں نے کئی لوگوں کو جھاڑو دے کے وہاں کی مٹی کو جمع کرتے دیکھا ہے. جس نے پانا ہوتا ہے وہ ذرے ذرے سے پاتا ہے، وہ ذرے ذرے سے حاصل کرتا ہے. وہ سانسوں سے بھی لیتا ہے، وہ جھوٹا کھانے سے بھی لیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اس قافلے کے ساتھ میں چل پڑوں، اس کی دھول اڑے اور مجھ پہ لگ جائے. ایک درویش تھے، وہ آ کے اپنے کپڑے روز جھاڑتے تھے اور چٹکی چٹکی دھول مٹی اکٹھی کرتے تھے، اور وصیت کی کہ جب میں مرنے لگوں یہ اللہ کے راستے کی دھول جو میں اللہ کی تلاش اور محبت میں چلا تھا یہ میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، یہ دھول ساتھ رکھ. جس کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالتا ہے. ایک درویش تھے، وہ قلم تراشتے تھے، سرکار کا فرمان لکھتے تھے تو قلم تراشتے تھے. اس تراشے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے اکٹھے کرتے گئے. کہا جب میں مروں میرا پانی جب گرم کرنا، جس میں بیری کے پتے ابالنا، اس کے نیچے یہ آگ جلانا. جو روح کا مسافر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے اکٹھے کرتا ہے، مغفرت کے، رحمت کے، عطا کے، فضل کے، اس کے کرم کے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ حضور کے بال مبارک ہیں، میری زبان میں رکھ دینا، میرے منہ میں رکھ دینا. حضور کے ناخن مبارک بعض صحابہ نے جمع کیے، فرمایا ہماری آنکھوں میں رکھ دینا. 20,000 سے زیادہ مہنگی چادر میرے آقا کی تھی، منت کر کے اس کو منہ مانگی قیمت لی اور فرمایا میرے سینے پہ رکھ دینا.
میرے سینے پہ رکھ دینا. خود بہت بڑی ہستی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے مغفرت کے، رحمت کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. کہیں ادھر سے مل جائے، کہیں ادھر سے مل جائے، کہیں ادھر سے مل جائے. مغفرت کے، رحمت کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جس کو یہ تلاش نصیب ہو جائے، یہ طلب نصیب ہو جائے. خوش قسمت انسان ہے جس کو یہ تلاش نصیب ہو جائے، یہ طلب نصیب ہو جائے، اور وہ اس تلاش اور طلب میں لگ جائے. حتیٰ کہ یہاں تک طلب اور تلاش کی بات چلی، یہاں تک کہ اپنے جوتے ان جوتوں کے ساتھ رکھتے تھے. شاید کوئی ایسا جنتی پاؤں ہو، میرے جوتے کو لگ جائے، میرا بھی کام بن جائے. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ایک درویش تھے، روح کی منزلیں طے کرتے کرتے ان کے خادم نے جوتے علیحدہ کرنے شروع کر دیے. آپ سمجھ گئے یہ جہنمیوں کے جوتے ہیں، یہ جنتیوں کے جوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے ساری روحانیت ایک طرف کر لو، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، اور اس کو اس منزل سے ہٹا دیا جس سے روحانیت کی ترقی ہوتی تھی، یعنی کشف حاصل ہوا. کچھ عرصے کے بعد اس کا وہ کشف ختم ہو گیا. اس نے جوتے علیحدہ کرنے شروع کر دیے تھے. جوتے علیحدہ کرنے شروع کر دیے تھے. گندم پیستے ہوئے، گندم بوتے ہوئے، گندم غلہ چاول کاٹتے ہوئے کون سے ہاتھ لگے تھے، کن ہاتھوں سے یہ گندم چاول پیسی اور کن ہاتھوں سے آئی. وہ ہاتھ بولتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ لقمہ نہیں ہے، یہ لقمہ ٹھیک ہے. اگر میں نے یہ لقمہ کھایا تو اس لقمے میں نور نہیں. جب نور نہیں، میری عبادت تسبیح ذکر کیسے ہوگی؟ ایک درویش بیٹھے تھے، ان کا لانگری لنگر پکا رہا تھا، تو اس نے اپنی دیگ کے اوپر جیسے مارتے ہیں چاول کو ہٹانے کے لیے، ہلاتے ہیں، تو جب یہ ہلایا تو آواز پیدا ہوئی. صاحب نظر، صاحب کشف تھے. فرمایا اس لنگر کو زمین میں چپکے سے دفن کرا دو. حضرت کچھ ناپاک تو ہوا نہیں. فرمایا جب اس نے کفگیر یہ ہلایا تو اس سے نکارے کی آواز پیدا ہوئی، بجانے کی آواز پیدا ہوئی، اور میں نے کشفی نظر سے دیکھا اس کے اندر سے نور نکل گیا ہے. بے نور کھانا ہے. یہ بے نور کھانا میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے، اپنے آستانے اور تسبیح خانے میں بیٹھے فقراء کو کھلاؤں گا تو یہ بے نور کھانا کھا کے کہاں اللہ اللہ کریں گے. ان چھوٹی چیزوں پہ نظر، ان پہ نظر. گاڑی تیار ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تو نے ہوا کو چیک نہیں کیا؟ اس نے کہا کیا ہے. اس نے کہا کرا. اس نے کہا یہ 2 پاؤنڈ زیادہ تھی. اس نے کہا میں گاڑی بول رہی ہے، گاڑی میں ہوا ادھر کم تھی ادھر زیادہ تھی. گاڑی کے شیشے دیکھے، تیل دیکھا، گیج دیکھا، پانی دیکھا. سفر کرتے ہوئے اگر ان چیزوں پہ نظر نہ ہوئی تو راستے میں ہی رک جائے گا. تو ہم روحانی مسافر ہیں، ہم نے سفر کرتے ہوئے ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ سلام اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ وہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. کچھ لوگوں نے دعوت کی، آپ نے ان فقراء کی دعوت کو قبول فرمایا، اور دعوت کے لیے جب بیٹھے تو انہوں نے گوشت دیا، دودھ دیا، روٹی دی،
کچھ کھانا دیا، آپ نے کچھ چیزیں ایک طرف کر دیں اور کچھ چیزوں کا انتخاب فرمایا اور وہ کھایا، باقی چیزیں نہیں کھائیں. تو پوچھا حضرت یہ چیزیں؟ فرمایا مجھے ان میں برکت مل رہی ہے، ان میں برکت نہیں مل رہی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کے پکانے والا کوئی بے نمازی ہے، یا ذکر نہیں کیا، یا پھر اس کا حصول مشکوک ہے. حصول مشکوک ہے. میں نے بڑوں سے ایک بات سنی، کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ہمسایوں میں شادی ہوئی تو انہوں نے ایک کسی کی بکری چوری کی، اس چوری کو ذبح کیا اور شادی میں پکایا. کہا کہ ایک اللہ والی مائی تھی، ذکر کرنے والی خاتون تھی، اس کے سامنے رکھا تو وہ بوٹیاں ایک طرف پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی بے ذائقہ ہے، لگتا ہے کہ حصول ٹھیک نہیں، حاصل ٹھیک نہیں، ٹھیک سے طریقے سے اس کو حاصل نہیں کیا. روح کا مسافر ان چیزوں پہ نظر کرتا ہے. کہتے ہیں شیشے میں مجھے ایک بندہ لے کے گیا سفر میں، اس کا شیشہ بند نہ ہو، سخت سردی، اس نے مجھے نہیں بتایا، شیشہ بند نہ ہو سخت سردی میں. جی میری گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں، پرانی ہے آپ قبول کر لیں. میں بیٹھ گیا، اب شیشہ بند نہ ہو، سخت ہوا، سخت مٹی. وہ شیشے کو کوشش کرتا رہا، اسے پتا تھا شیشہ خراب ہے. جو روح کا سفر ہوتا ہے اس میں ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. یہ اہل اللہ اہل معرفت، اللہ کے نیک بندے ان چیزوں پہ نظر رکھتے تھے، ان چیزوں پہ نظر رکھتے تھے. ہل چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے تھوکا تو قبلے کی طرف تھوک دیا. ادب کے خلاف ہے، کوئی اس طرف تھوکنے والا کافر نہیں ہو جاتا، ادب کے خلاف ہے. اپنے آپ کو کہا ادب کرنا ضروری ہے. تجھے کئی دفعہ کہا ہے تو ادب کر، اپنے آپ سے مخاطب. تجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ ادب کر، تو ادب نہیں کرتا. اب تیرے ذمے ہے اس تھوک کو منہ سے اٹھا اور واپس دوسری طرف پھینک. اپنے آپ سے کہا. منہ لے گیا قریب، جب قریب پہنچا تو وہ لال جواہر بن گئی تھوک. اٹھا لیا، حیران ہوا. بندر خیال آیا لالوں کی تو جوڑی ہوتی ہے، دو ہوتے ہیں، پھر تھوکوں ایک اور لال بن جائے گا. پہلے غلطی سے تھوکا تھا، نہ چاہتے ہوئے کیا تھا، اب چاہت سے کر رہا. پھر تھوکا اور پھر تھوکنے کے بعد پھر جو منہ لگایا اور وہ بچھو بن گیا. اس نے زبان پہ ڈسا اور وہیں مر گیا. جو روح کا مسافر ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، اس کی ہر چیز پہ توجہ ہے. میں ایک سفر کر رہا تھا تو ایک بندے نے کہا میری ونڈو سیٹ ہے. میں ہٹ گیا، بیٹھ گیا. خود ہی کہنے لگا، میں نے کہا میں نے کہہ کے ونڈو سیٹ لی ہے، جہاز کی ونڈو سیٹ لی ہے، میں نے سونا ہے. اور اگر کھانا دینے والا آئے تو ان سے کہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. اس نے یوں کیا، سو گیا. اس نے کہا میں نے لمبی نیند کرنی ہے. کچھ چیزیں زندگی میں شامل کرنی ہوں گی، کچھ زندگی سے چیزیں نکالنی ہوں گی، کچھ چیزیں زندگی میں شامل کرنی ہوں گی، کچھ چیزیں زندگی سے نکالنی ہوں گی. روح کا سفر طے کرنا ہے، روحانیت کا سفر طے کرنا ہے، روح کے منازل کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے، روح کے منازل کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے. اگر یہ سفر ہم نے اپنے مزاج اور مرضی سے طے کیا، اپنی طبیعت سے طے کیا، تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ انسان پھر ساری زندگی گزار دے گا، ترقی نہیں ہوگی.
तरक्की के लिए अपनी तबीयतों और मिजाजों को तोड़ना पड़ेगा। तरक्की के लिए अपना कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। कुछ खोना पड़ेगा तो फिर कुछ पाना पड़ेगा। कुछ खोना पड़ेगा तो कुछ पाना पड़ेगा। दो तीन दिन आप जागे हैं, मज़ामीन मिले हैं, आज फिर मजमा सो रहा है, मैं क्या करूं? अपने सामने बैठे बंदों को मैं जगा रहा हूं, तो बाहर का क्या करूं? बस बात खत्म। जागने से मज़ामीन मिलते हैं। मैं को रट्टा तो लगा के नहीं आता, मैं रट्टा नहीं लगा के आता। या मेरे सामने स्क्रीन है, पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं। वो जो अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है, आपकी तवज्जो से मिलता है, आपकी तवज्जो से मिलता है। मैं रात गुफ्तगू कर रहा था, मेरी गुफ्तगू खत्म नहीं हो रही थी, घड़ी पे नजर थी। अल्लाह की तरफ से इल्म मिल रहा था, अल्लाह की तरफ से इल्म मिल रहा था। और वो आपकी तवज्जो पे होता है, तवज्जो पे होता है। मेरी आखिरी गुजारिश यही है कि बहुत लंबे सफर, रूह के सफर के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ लेना पड़ेगा। इसी तरह होगा तो मैं तो नहीं चल सकूंगा। मिन्नत करता हूं आपकी। यूं कहा, बात करने वाला चिंगारी है, सुनने वाले फूंके मारने वाले हैं। बात करने वाला क्या है? चिंगारी है, और सुनने वाला फूंके मारने वाले हैं। और ये फूंके मारने वाले अगर फूंके मारेंगे तो चिंगारी अंगारा बन जाएगी, और फिर मजीद फूंके मारेंगे तो अंगारे शोले बन जाएंगे, और मजीद फूंके मारेंगे फिर शोले जंगल को जला देंगे। है सब कुछ आप सब कुछ है। चिंगारी को फूंके मार के अंगारा बना दें, अंगारे को फूंके मार के शोले बना दें, और फिर भामड़ मचा दें। रूह का सफर तलब से तय होता है, और तलब हर चीज को भुला देती है। इसी बंदे सोने वाले को कहो कि अब मैं तुझे मोबाइल पे एक वीडियो दिखाता हूं, देख इसकी नींद कहां जाती है। मालूम हुआ जहां तलब होती है वहां नींद उड़ जाती है। चलो एक थोड़ा सा एक वाकया सुना दूं। एक सफर में ना हमारे साथ एक साहब थे, तो क्या करते थे, जब भी कोई खैर का अमल होता था कहते थे ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है। ठंड सर्दी नहीं कहते थे, कहते ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत। ऐसे कांपना शुरू करते थे और फिर चुप करके सो जाते थे। हर वक्त यही करते थे। और अगर कोई उनका एक जो है वो दिलचस्प उनका एक किरदार था, सियासी आदमी था, सियासी पार्टी थी, उसके लिए दिलो जान की बाजी लगा देते थे। अगर वो हो जाती तो ठंडी ठंडी सब गई। फिर घंटों बैठ के उस पर बात करते थे। एक दफा मैंने कहा आप हाजी साहब अब बैठ जाएं, साथ हल्का लगा हुआ है। ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, और तबीयत खराब है, दिमाग ना ऐसे सुन है, बोला नहीं जा रहा, जुबान तक ठंड पहुंच चुकी है और दिमाग ऐसे पकड़ा हुआ है। हाथ भी बकायदा करते थे और इसे समझाते थे, दिमाग पकड़ा हुआ है, जुबान बोल नहीं रही। अच्छा, वो सो गए। मैंने दो बंदों को कहा इनके करीब बैठ के ना उस सियासी पार्टी की बुराइयां करो। मुल्क को खा गए, कौम को खा गए, यूं कर गए, यूं का बस थोड़ी सी की है तो एकदम उठे नहीं। हाँ, मैंने कहा आपकी ठंडी है, जुबान आपकी बोलती नहीं। कह रही ये क्या बकवास कर रहे हैं। दिमाग में कहा आपका दिमाग सुन है, वही इनको बिठाओ।
کہ زبان نہیں بول رہی، ٹھنڈی بہت ہے اور آپ کی ہر چیز ختم ہو چکی ہے. اس نے کہا چھوڑو ٹھنڈی کو، چھوڑو، بات کرو مجھ سے. کیا بات کر رہے تھے تم نے یہ غلط بات کی، یہ غلط بات کی. میں نے ان سے کہا تھا جب یہ جلال میں آئیں گے نا پھر انہیں سمجھانا کہ دیکھیں دنیا کے مٹ جانے والے نظام کے لیے تو اپنے آپ کو آپ اتنا، اور روحانیت کے انمنٹ مزاج نظام جو نہ مٹنے والا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں اپنی طبیعت کو ختم کرنے کے لیے مسلط کی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں اپنے آپ کو چاق و چوبند کرنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. پھر اس میں بیٹھنے کا انداز، پھر اس میں لینے کا انداز، جو پہلے سے ہی ٹیک تلاش کرے اور ٹیک تلاش کر کے اور پہلے سے یوں کر کے بیٹھے اور کہے کہ میرے اندر روحانیت بھی آ جائے، برتن رکھے الٹا اور کہے بارش میں بھر بھی جائے. کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہوگا. برتن الٹا ہو اور پھر کہے کہ بھر بھی جائے، کیسے بھرے گا؟ یہاں 3 ٹائم سونے والا مجمع تو ہے، 5 ٹائم سونے والے بھی ہیں. اگر 3 ٹائم سو کے بھی نیند پوری نہیں ہو رہی پھر اللہ سے استغفار کرے کہ یا اللہ یہ نیند نہیں ہے، یہ وہ ہے جس سے حضور نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، میرے حضور نے اس سے پناہ مانگی ہے. اللہ وہ چیز ہے جس سے میرے حضور نے پناہ مانگی ہے، جو میری دنیا آخرت کا خسارہ، دنیا آخرت کا گھاٹا، دنیا آخرت کا نقصان ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس موضوع پہ سنبھالنا پڑے گا، اپنی ذات کو اس محنت پہ لانا پڑے گا، ورنہ بندے بیٹھے بیٹھے نیند میں آ کے گر جائیں گے، خود گر جائیں گے. لوگ ان کو سنبھال رہے ہوں گے، 5 وقت سونے والے گر جائیں گے. میری درخواست ہے میں بھی اس طلب کی محتاجی کو ظاہر کروں، آپ بھی اس طلب کی محتاجی کو ظاہر کریں. قیمتی ہے، آپ بڑی قربانی سے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں. اگر گھر بار چھوڑ کے آ کے بھی یہاں سونا اور کھانا ہوا، زندگی کا سفر تو طے ہو گیا، نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا. اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یا اس وقت دولت تقسیم ہو رہی ہے، بخت کی، نصیب کی، مقدر کی. ہمیشہ صبح بخت، نصیب، مقدر تقسیم ہوتا ہے. یہ آ کے بھی محروم رہ جائے گا. نسلوں کو غریب، قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، اپنے لیے مشکلات، اپنے لیے پریشانیاں، اپنے لیے رزق کی تنگیاں، صحت کی تنگیاں، گھر کی الجھنیں، پریشانیاں، اپنے لیے سارے مسائل اکٹھے کر کے خود لے جائے گا. جبکہ یہاں مسائل حل کرانے آیا تھا. صبح کا وقت خاص نصیب بانٹنے کا، بخت اور نصیب کا وقت صبح کا ہے. کیا خیال ہے؟ صبح کا وقت ہی نصیب کا وقت ہوتا ہے، برکت ملنے کا، نصیب ملنے کا، بخت ملنے کا، بخت کی دولت ملنے کا. صبح کا وقت ہوتا ہے. اور صبح کے وقت اگر اس نے نیند کو نہ توڑنے کے لیے، دیکھیں ابھی تک بندے سو رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ہیں، نیند کو نہ توڑنے کے لیے طریقہ کرنا پڑے گا. کون سا میں بیٹھنے کا انداز اختیار کروں مجھے نیند نہ آئے. وہ تو جب جس کو لگی ہے پھر وہ سارے راستے خود تلاش کرتا ہے. صبح کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اور اس وقت میں نصیب اور مقدر اور بخت تقسیم ہوتا ہے. نسلوں میں اپنے لیے برکتوں کے دروازے، رزق، وسعت کے دروازے اس وقت تقسیم ہوتے ہیں. کہیں تقسیم کا وقت ہو اور ہم، جس کو میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی. بخت جب بیدار تھا
बदबख्त आंखें सो गई। ये वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त को कैसे कदरदानी हो, इसके लिए पहले से तैयारी हो, इसके लिए पहले से तैयारी हो पहले से। बैठने में, सोचने में तैयार होके बैठे, तलब के साथ पहले से तैयार होके बैठे। जैसे नमाज के लिए वुजू पहले से तैयारी है? अजान के बाद नमाज का इंतजार तैयारी है। इस तरह यहां पहले से तैयारी हो कि फजर के वक्त अल्लाह की रहमत का वक्त और उसकी अता और तलब का वक्त है। ये जो आप रोज बैठ के जिक्र करते हैं, आप गुमान नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के खजानों से इस सच्ची तलब से कितना पा रहे हैं, इस जिक्र की बरकतों से कितने खजाने पा रहे हैं, और कितने फैसले ऊपर से तय हो गया था इसके लिए फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती लिख दो, तय हो गया था इसके लिए इफलास लिख दो, तय हो गया था इसके लिए बीमारियां और परेशानियां लिख दो, तय हो गया था इसकी नस्लों में बे औलादियां लिख दो, इसके निशान को मिटा दो। सुबह के वक्त तड़प तलब, तड़प तलब, तड़प तलब से जब जिक्र करते हैं और इसमें आजम का जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक अपने लिखे खुद मिटा देता है। इसलिए कहते हैं दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, दुआएं बदल देती हैं। ये दुआ बैठ के करते हैं। इसलिए मेरी दरखास्त है, इस वक्त तो खास अपने आप को कश्फुल माजूब का सबक सुनने के लिए और जिक्र और दुआ के लिए अपने आप को खास तैयार रखा करें। क्यों? दौलत मिलते ही वो कोशिश करेगा किसी तरह दौलत तकसीम होने का वक्त है, इसको सुला दूं। घर से तो निकाला, अब वो कहते हैं घर से निकला है, यहां आके पानी नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा। एक दरवेश थे, नमाज के लिए निकले, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हो गए, फिर गए, कपड़े बदले, धोए, फिर आए, फिर गिर गए कीचड़ में, फिर गए। जब 3 दफा ऐसा हो चुका तो चौथी दफा एक साहब ने उनको संभाल लिया और मस्जिद तक पहुंचाया। कहने लगे भला हुआ आपका, आप बड़े नेक भले माने से आपने मुझे पहुंचा दी। कौन है? कहा मैं शैतान हूं। तो ये आपने क्यों किया? फरमाया जब पहली दफा इनको उठा दो, उठा दो। जब पहली दफा आप गिरे थे, पहली दफा, तो और अज़्म किया था कि मैं फिर जाऊंगा अपने कपड़े धो के, अल्लाह ने मगफरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और आपने अज़्म किया कि कपड़े धो साफ करके फिर जाऊंगा, आपके घर वालों की मगफरत हो गई थी। जब तीसरी दफा आप गिरे और अज़्म किया, आपके मोहल्ले वालों की मगफरत हो गई। मैंने कहा काम खराब है बाबा, अब गिरता है तो कहीं और को बख्शवाएगा। आपका अज़्म, आपका जज्बा फैसले करवाता है। तो सुबह अज़्म के साथ और जज्बों के साथ बैठा करें, पहले से तैयारी करें। कौन सी हालत, कौन सी जगह, कौन सा अंदाज ऐसा हो, कौन सी हालत, कौन सी जगह, कौन सा अंदाज ऐसा हो, मैं अपनी तलब को अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। अल्लाह ये मेरी तलब है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, आगे तेरी शफकत होगी। पूछा अल्लाह के पास कौन पहुंचेगा? उन्हें कैसे पहुंच सकते हैं? एक बच्चा कहने लगा मैं पहुंचूंगा। कहा कैसे? कहा शहर की सबसे ऊंची इमारत तलाश करूंगा, इमारत तलाश करके सीढ़ी रखूंगा, सीढ़ी पे चढ़ कर कहूंगा या अल्लाह यहां तक पहुंचना मेरा काम है, आगे बुलाना तेरा काम है। अपनी तलब ज़ाहिर करें। कल से अपनी तलब ज़ाहिर करें, और उस तलब की कैफियत को कैसे बनाना है, उसकी बाकायदा तैयारी हो, बाकायदा तैयारी हो, उसकी बाकायदा मेहनत हो। उस तैयारी और मेहनत से फिर इंशाअल्लाह ताला सुबह के वक्त बख्त, मुकद्दर, तकसीम और रहमत एक खास घड़ी होती है। सुबह का लम्हा है ही बड़ा कीमती है।
یہ خاص لمحہ ہوتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے تڑپ کے ساتھ، اور ایک یقین سے کریں گے، یقین سے کریں گے. یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے عرشوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. اس اسم اعظم سے عرشوں کا نظام، اسم اعظم سے عرشوں میں برکتیں میرے لیے جو موجود ہیں وہ زمینوں پہ اترتی ہیں. اس اسم اعظم سے سخت تصور ہو، اور سخت توجہ ہو، اور سخت دھیان ہو. ہاں، جتنا طاقت توجہ، جتنا طاقت دھیان ہوگا، اتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں رحمتیں اور برکتیں، اور اتنا زیادہ کرم ہوگا. اور آج کی رات بڑی اہم ہے. آج جو ہے تو کہاں ہے کاغذ؟ آج 17 رمضان کے پیکج ہیں، بہت ماشاءاللہ بابرکت پیکج ہیں. آج بہت خیریں اور برکتیں تقسیم ہوں گی. تو ابھی سے اب بیٹھ کے آپ ذکر کریں گے پوری توجہ سے، پورے یقین سے، اور پورے دھیان. ٹھیک ہے نا؟ توجہ سے، اور جتنا توجہ ہو اور جتنا دھیان ہوگا اتنا اس کی رحمت متوجہ ہوگی. ڈوب کے پوری طلب کے ساتھ، اور پوری توجہ کے ساتھ، اور پورے دھیان کے ساتھ. اور جو آپ کو نیتیں دی ہوئی ہیں ان نیتوں کا تصور کرنا ہے. نیتیں دی ہوئی ہیں نا، ان کا تصور کرنا ہے. اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، پوری طلب سے، پوری تڑپ سے، پورے جذبے سے، پورے یقین سے.
يا عين صاد اللهم حاميم عين سين قاف اللہ
آمین. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.